نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ومن دعا بدعوۃ الی یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیہ آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور عزیز القدر طلبہ، الحمدللہ یہ مدرسہ افضل العلوم کا سالانہ جلسہ، اس میں پھر ایک مرتبہ حاضری، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور یہاں پر جو طلباء ہیں ان سے ملاقات اور ان کو دیکھنا، یہ مقصد ہے حاضری کا۔ میری جو بھی بات ہے وہ آپ طلباء کے لیے ہی ہے، یہ حضرات تو سب جانتے ہیں۔ عزیز بچوں، میں جہاں بھی طلباء سے ملاقات کے لیے اور ان کے مدرسے میں حاضری کے موقع پر یہی بات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم معمولی نہیں ہیں، ہم معمولی نہیں ہیں، ہم کوئی حقیر فقیر نہیں ہیں، ہم کوئی غریب نہیں ہیں، کوئی مجبور اور مفلس نہیں ہیں، ہماری کوئی قدر نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ غریب ہیں، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تو مجبوراً یہاں پہ لا کے ہم کو ڈال دیا گیا ہے، اب مجبوراً ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکالو۔ اللہ کے پاس آپ کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دینی علوم حاصل کرنے کے لیے طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں آپ کی قدر و قیمت اور منزلت یہ ہے۔ اور پرندے ہواؤں میں، درندے جنگلوں میں، چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ عظمت ہے اللہ کی نظر میں آپ کی، لیکن ہم اس مقام کو، اس مرتبے کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے اس کے فوائد ہم کو حاصل نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا، کسی مدرسے میں آنا اور قرآن مجید کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے سینوں میں اتار لینا، یہ محض اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بندے ہیں، خود ہندوستان کی آبادی 135 کروڑ کی ہے، اس میں سے چند ہی ہوتے ہیں
جو دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد خود 25 کروڑ سے زائد ہے۔ ان 25 کروڑ میں جو پڑھتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا تنظیم عالم قاسمی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ جب گزشتہ سچر کمیٹی رپورٹ آئی تھی تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے بچوں کی جو علم حاصل کرنے اور پڑھنے والوں کی تعداد ہے، اس تعداد کا صرف 3% حصہ وہ ہے جو دینی مدرسے میں جاتے ہیں۔ 97%، 97% وہ عصری مدارس میں پڑھتے ہیں اور 3% دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک فیگر نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب جب انتخاب ہوتا ہے، پاس ہوتے ہیں، تو اس میں 3 ہی درجے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس، 3 ہی نکلتے ہیں۔ تو وہ 3 کوئی اور نہیں، آپ ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں میں سے جو 3 کو اللہ نے نکالا ہے وہ آپ ہے۔ جس دن یہ قدر اور یہ منزلت آپ کے سمجھ میں آ گئی تو پھر کسی استاد کو آپ کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا اور اللہ نے مجھے اپنے کلام کے پڑھنے اور حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں بھیجا ہے، تو پھر میں کتنا اس پر توجہ دوں۔ اور یہ مت سوچنا کہ ہمارے ماں باپ غریب ہیں اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، نہیں، اللہ نے آپ کے ماں باپ کو غریب رکھا ہے۔ اللہ کی پلاننگ پہلے سے ہے، اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ پہلے سے ہے کہ اس کے ماں باپ کو غریب رکھا جائے، تنگ دست رکھا جائے، اور اس کے ذہن کو ادھر متوجہ کیا جائے کہ میں اپنے بچے کو وہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو یہاں بھیجاؤں۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ بہت پہلے سے اللہ اپنے خاص بندوں کی، جن کا اللہ نے سلیکشن کیا ہے، انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا اور ان کو ایک ماحول میں جب بھیجنے کا ارادہ کیا، ایک ایسی جگہ بھیجنے کا ارادہ کیا، تو پہلے سے انتظام کیا، سالوں اور صدیوں پہلے سے انتظام کیا کہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور حضرت اسحاق کو تو وہیں رہنے دیا، لیکن حضرت اسماعیل کے لیے فرمایا کہ لے جاؤ اور ان کو ایک دور بیابان میں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے وہ معصوم اور چھوٹے سے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کے چلے ہیں چھوڑنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل ساتھ ہیں، اور راستے میں کہیں کوئی پانی کا چشمہ نظر آتا، کوئی درخت نظر آتے، کوئی ہریالی نظر آتی، تو حضرت ابراہیم پوچھتے جبرائیل یہاں چھوڑ دیں تاکہ ان کی یہاں پرورش ہو، کچھ پینے کا، کھانے کا، سائے کا انتظام ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے نہیں، آگے چلیے، نہیں آگے چلیے۔ جہاں کوئی نخلستان نظر آتا، کوئی کھجور کا درخت نظر آتا، کوئی کھیتی نظر آتی، کوئی ہریالی نظر آتی، حضرت ابراہیم بار بار پوچھتے یہاں چھوڑ دیں، یہاں چھوڑ دیں، یہاں چھوڑ دیں، لیکن حضرت جبرائیل کہتے نہیں، آگے چلیے، آگے چلیے۔ چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، جہاں مکہ ہے، لیکن اس وقت کیا تھا؟ وہ بالکل ایک سنگلاخ میدان تھا، ایک چٹیل میدان تھا۔ قرآن نے خود اس کو کہا بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، جہاں کوئی ہریالی نہیں، جہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں، جہاں کوئی ذی روح نہیں، ایسے بیابان میں جس کو دیکھ کر آدمی کو ڈر اور خوف ہو جائے،
اونچی اونچی پہاڑیاں اور سیاہ پہاڑیاں اور بیچ میں چھوٹی سی وادی اور دور تک کوئی آدم نہ آدم ذات کا نشان۔ حضرت ابراہیم کا خود دل یہ ہو گیا کہ ایسی جگہ میں کیسے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دوں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی آزمائش تھی، انہوں نے چھوڑ دیا اور پلٹ کے جانے لگے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضرت ہاجرہ نے ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا کہ ہمیں یہاں کس کے بہانے چھوڑے جا رہے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ خاموش ہو گئے، جواب نہیں نکلا۔ تو انہوں نے خود پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ معصوم اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ اللہ نے کیسی ان کی حفاظت کی۔ وہ معصوم کے پانی کے لیے تڑپتے ہوئے اور گھستے ہوئے قدموں سے اللہ نے زمزم کو جاری کیا، اور آج تک وہ ساری دنیا کے پیاسوں کی پیاس بجھا رہا۔ اور اس کے لیے اماں ہاجرہ نے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اب قیامت تک جو عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں وہ میری اس بندی کی نقل کرے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ اسحاق علیہ السلام ایک مہذب اور تمدن والی دنیا میں ہیں، اور ان کی نسل میں اللہ انبیاء کو پیدا کر رہے ہیں، اور سارے بنی اسرائیل اس میں پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی بنے، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی بنے، اور اس کے بعد جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے سب وہیں آئے۔ اور یہاں اسماعیل ساری دنیا سے ہٹ کے کٹ کے ایک جنگل میں وہاں پر ہیں، وہاں ان کی پرورش ہو رہی، اور کوئی نبی وہ نسل میں نہیں آ رہا۔ اب وہاں پر آبادیاں ہوئیں، وہاں کی ایک تہذیب بنی، ایک نیا تمدن ہوا، ایک نئے قسم کے لوگ وہاں پر رہے بسے، اور ایک مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اب کہیں جا کر وہاں پر اللہ نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایک پہلے سے پلاننگ ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ تو بالکل ٹھیک اسی طرح عزیز بچوں، اللہ کی پلاننگ ہے کہ اللہ نے آپ کے ماں باپ کو غریب رکھا تاکہ آپ مدرسے میں آئیں، آ کے آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ آج یہ دن نہیں دیکھتے، یہ صورتحال آپ کو حاصل نہیں ہوتی، وہ صورتحال، وہ کیفیت جس کے بارے میں، ادھر دیکھو بیٹے، دیکھنے کی چیز تو ہے مولانا، ہر ایک کی نظروں کے سامنے ہی رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ادھر بھی دیکھ لو، کبھی کبھی ساری دنیا ہی دیکھتی ہے ان کو، ہر جگہ رونق اسٹیج ہوتے ہیں، ماشاءاللہ رہیں گے، میں ان کو روک کے رکھوں گا، جب تک میری تقریر نہیں ہوگی وہ نہیں جائیں گے۔ تو ادھر سنو بچوں، آپ کی بات ہے، بڑے لوگ دیکھتے تو دیکھ لو، پتہ نہیں زندگی کا بعد میں موقع ملے نہ ملے، لیکن آپ لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ ان کی زندگی تک۔ ادھر دیکھو، تو حدیث شریف میں آیا ہے، سنو بچوں پیارے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بچہ ناظرہ قرآن تکمیل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والے بن رہے ہیں۔ دنیا کا، لوگ کہتے ہیں دنیا کا سب سے خوش قسمت ہے وہ باپ جس کا تعارف اس کی اولاد سے ہو، ارے یہ فلاں کے باپ ہے، وہ خوش قسمت باپ ہے۔ یہ نہیں کہ باپ سے تعارف ہو، تو باپ سے اگر اولاد کا تعارف ہو رہا تو لوگ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ فارسی میں پے درم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، باپ بادشاہ ہوں گا تم کیا ہے، یہ دنیا پوچھتی۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں تو ماں باپ کا مقام اللہ کے پاس ہو رہا کہ صرف ناظرہ قرآن کی تکمیل پر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ناظرہ تو دور کی بات ہے، بعض مرتبہ اللہ کو ایسی ادائیں پسند آتی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خبر پر عذاب ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، دیکھا کہ انہوں نے خبر پہ عذاب ہو رہا، جب واپس آئے تو خبر پہ عذاب رک گیا، پریشان ہو گئے کہ بھئی اب عذاب خبر رک گیا اس کا، حالانکہ مرنے کے بعد تو انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا عمل اس کے ہو گیا کہ اللہ کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟
کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ آج کی زبان میں وہ پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ موبائل تھا، فوراً اللہ کا نمبر ملاتے تھے۔ ہاں، موبائل والے پیغمبر، تو اللہ سے انہوں نے بات کی، مولا یہ کیا عذاب اس پہ ہو رہا تھا اور اچانک اس پہ عذاب ختم ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جب مرا ہے تو اس کا اس کی بیوی یعنی اس کا بچہ ابھی اس کی ماں کی پیٹ میں تھا، وہ پیدا ہوا اور اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ اب وہ چھوٹا ہے، اس کو بولنا سکھایا گیا۔ اب وہ بولتے بولتے کچھ بولنے کی حالت میں آیا تو وہ اپنی توتلی زبان سے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک معصوم میرا بندہ اور چھوٹا اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میری ذات رحمت اور شفقت کیسے اس کو برداشت کرے گی کہ میں اس کے باپ پر عذاب کروں؟ اس لیے میں نے عذاب ہٹا لیا۔ تو بچوں کے اللہ کو رحمان اور رحیم پکارنے سے اللہ ماں باپ کے پر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ بچے جو پورا قرآن دن رات پڑھ رہے ہیں تو ان کے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا اجر ہو رہا، کتنا بڑا ان کو ثواب پہنچ رہا۔ تو یہ خود کام کیا کم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی آخرت کو بنا دیں، آخرت کا مسئلہ حل کر دیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے، آخرت میں کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کچھ نہیں ہے، دنیا کی روزی، دنیا کی روٹی، دنیا کا کمانا یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں آپ بچے، اور کان کھول کے سن لو اس بات کو کہ دنیا میں ہم کمانے نہیں آئے ہیں، کمانے بالکل نہیں آئے۔ اللہ نے مقدر کر دیا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے دنیا میں ہمارا رزق بھیج دیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو بعض دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ بچے پڑھ کے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ کیا پڑھنا ہی بہت کچھ کام ہے ان کا، یہی کام ہے، اور کیا کرنا ہے اس سے زیادہ؟ روٹی روزی کی فکر یہ مقصود ہوتا ہے کہ بچے کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، ان کو کیا عزت ملیں گی۔ حالانکہ وہی لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، حفاظ کی عزت کرتے ہیں۔ دنیاوی بڑی ڈگری آ جائے تو وہ عزت نہیں ہے جو ایک معمولی حافظ کی ہے۔ حافظ بھی بن گیا تو لوگ حافظ صاحب بولتے، ارے وہ ڈاکٹر بدمعاش ہے جی، انہیں آیا تھا بولتے، وہ انجینئر گیا تھا، وہ فلاں آرکیٹیکٹ ویسا کرا، وہ وکیل تو نمبر 1 جھوٹا۔ تو یہ دنیا کی ڈگریوں کی وجہ، لیکن ایک معمولی بچہ ہے، حافظ ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے، امام ہے، جس کی دینی نسبت ہے تو اس کی دنیا بھی عزت کرتی ہے نہیں چاہتے ہوئے۔ مؤذن صاحب بولتے، ارے مؤذن صاحب آئے بھائی، امام صاحب آئے، خطیب صاحب آئے، مولانا آئے، مولانا کو اوپر اسٹیجوں پہ بٹھاتے، خود نیچے بیٹھتے۔ پھر بھی شیطان ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس طرف اپنی اولاد کو رجوع کرنے نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے مقدر میں نہیں رکھا، دنیا مقدر کر دی ان کی۔ ہمارے مقدر میں اللہ نے دنیا کی عزتیں بھی رکھی ہیں اور آخرت کی عزت بھی رکھی۔ کمائیں گے آپ، بہت کمائیں گے، اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے دنیا حسب مقدر ہی ملے گی، طے ہے یہ دنیا حسب مقدر۔ جتنا اللہ نے نصیب میں مقدر میں لکھ دیا ہے عزیزو، اتنا ہی آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے چھت کے اوپر پانی کی ٹانکی رکھی ہوئی ہے، ٹینک ہوتا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ نیچے نل لگائیں تو اس سے پانی آئے گا، کتنا پانی آئے گا؟ جتنا وہ ٹینک میں ہے۔ اب 2 نل آدمی لگا لے، 3 نل لگا لے، 4 نل لگا لے، کتنا پانی آئے گا؟ اتنا ہی آئے گا جتنا ٹانکی میں ہے نا، کہ 4 نل لگائے تو زیادہ آتا نہیں آتا، صرف زیادہ محنت کرنا پڑتا، چاروں نلوں سے پانی بھرو۔ 1 نل لگائے تو ذرا دیر میں آئے گا، لیکن آئے گا اتنا ہی جتنا ٹانکی میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقدر، انگریزی میں کہتے ہیں فکسڈ ہے یہ، بس ٹانکی میں اتنا ہی پانی ہے، 1000 لیٹر کی ٹینک ہے تو 1000 لیٹر پانی ہے، بس اتنا ہی آئے گا۔ بڑا نل لگائے تو جلدی آئے گا، چھوٹے نل سے آرام میں آئے گا اتنا ہی جتنا اس میں فکس ہے۔ ایسے ہی ہماری روزی کا مسئلہ ہے، اللہ نے فکس کر دیا ہے، لن تموت حتی تستکمل رزقہا، ہرگز تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے رزق کو مکمل نہ کر لو۔ اتنا رزق کھانا ہی کھانا ہے، اس سے پہلے مرنا بھی نہیں۔
مرتے بھی نہیں اس سے پہلے. لن تموتا، لن تاکید کے واسطے آتا ہے، ہرگز نہیں مرو گے جب تک کہ اس رزق کی تکمیل نہ کر لو. تو جتنے مقدر میں وہ تو آنا ہی آنا ہے نا، تو پھر اس کے پیچھے کیوں کوشش کرنا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو کمانے کے لیے نہیں بھیجے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. اللہ کے رسول نہیں کماتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے 9 یا 11 بیویاں تھے تو 11 گھراں بھی سنبھالتے تھے. سب سنبھل جائے گا. ہم تو 4 تو دور کی بات ہے، ایک ہی ہے، اس کی فکر کر لینا ہے تو اس کی کیا فکر ہے بھائی؟ وہ اپنی قسمت کا لائے گی، ہم اپنی قسمت کا، اور دنیا گزر جائے گی. کام ہمارا یہ نہیں، ہمارا کام ہے دین کی خدمت. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کام ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے جس دین سے ہم کو جوڑا ہے، جس کام سے ہم کو جوڑا ہے، اس کے لیے فکر کرو، اس کے لیے دن رات لگا دو. روٹی اور روزی تمہارے پیچھے آئے گی، خود آئے گی تمہارے پاس، تم کو جانے کی ضرورت نہیں. یہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی حربہ ہے، اور علوم دینیہ، علوم ربانیہ، علوم قرآنیہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ حرب شیطان ہمارے لوگوں کے ذریعے ہی ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ یہ بچوں کی فکر کرو، ان کو کچھ دنیا سکھاؤ، ان کو کچھ ہنر سکھاؤ. ارے بھائی ان کو کیوں سکھاؤ؟ یہ ہیں کتنے؟ بعض لوگ آ کے ہمارے پاس آتے مدرسے میں، وہ صاحب ان لوگوں سے کوئی ہنر کا کام سکھاؤ، ان لوگ کیا کریں گے؟ ارے بھائی ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان سے کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ جو 97% ہمارے مسلمان بچے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فکر کرو کہ ان کا کیا ہوگا. ہمارے بچوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صاف سمجھاتا ہوں، تم پورے حیدرآباد سکندرآباد میں جا کے ڈھونڈ لو، ایک بھی حافظ اور عالم الحمدللہ بے روزگار نہیں ملے گا. جبکہ ہر محلے میں تم کو بیسیوں گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار ہیں، نوکری نہیں مل رہی، ملازمت نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، معمولی کام لگے ہوئے. جھاڑو دینے والوں کی نوکری نکلی گورنمنٹ میں، سرکاری طور پہ اعلان ہوا بلدیہ کی طرف سے جھاڑو دینے والوں. اور ایک بار اعلان ہوا کانسٹیبل، جو ہوم گارڈ، کانسٹیبل سے بھی کم درجے کا رہتا، ہوم گارڈ چپراسی کی نوکری سرکاری نکلی. تو لوگوں کی جو درخواستیں آئیں اس میں PhD کرے ہوئے تک لوگ تھے. یہ اخباری رپورٹ ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں. اعلیٰ تعلیم یافتہ، نوکری نہیں ہے تو وہ بیچارہ جھاڑو کی نوکری کرنے بھی تیار ہے، ہوم گارڈ کی نوکری بھی کرنے تیار ہے، مگر اس میں کوئی حافظ عالم کا نہیں آیا. تو جتنے حفاظ علماء ہیں ان کا رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، عزت سے ان کو رزق دینا، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کہتے ہیں بھائی ان کو انگلش بھی سکھاؤ، وہ سکھاؤ. میں تو صاف کہتا ہوں اس کو اے بھی نہ کو آنے دو. ہمارا مولوی بالکل کورا رہنے دو، ABCD بھی نہیں آنے دو، کوئی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دنیاوی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں تو کامیاب ہے نا. یہ جو انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی دنیا بھی ضائع جا رہی، ان کی آخرت تو ویسے ہی ضائع ہوگی. پہلے ان کی فکر کرو کہ وہاں پر شعبے قائم کرو، حفظ کے، قرآن پڑھنے کے، تجوید کے، دین سکھانے کے. جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کم سے کم اتنا کرو کہ اس کا قرآن صحیح ہو جائے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے. لڑکے کو لڑکی کو لازم ہے یہ، ان کی نماز اور قرآن صحیح ہو جائے تاکہ کل اللہ کے پاس پکڑ نہ. اگر یہ صحیح ہو گیا کہ ہمارا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے پابندی سے اور صحیح نماز کے مسائل معلوم ہے اور قرآن تجوید کے ساتھ صحیح پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی. وہ کسی بھی ماحول میں جائے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کا ایمان محفوظ رہے. چھوٹے بچوں کو پہلے پویما سکھا رہے ہیں، ABCD سکھا رہے ہیں، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے بچے جا رہے ہیں عصری مدارس میں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوموں کو ناچنا سکھا رہے، گانے سکھا رہے. اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، وندے ماترم یاد ہو گیا، سوریہ نمسکار کے الفاظ یاد ہو گئے، سورہ فاتحہ یاد نہیں کر سکے. ہماری مائیں، آپ دیکھیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ فوٹو آتی، اپنے بچوں کو رام کی شکل بنا کے، راون کی شکل بنا کے، بچیوں کو سیتا کی شکل بنا کے فخر سے لے جا رہے ہیں 15 اگست 26 جنوری کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ماں باپ اپنی آخرت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی ضائع کر رہے ہیں.
مگر آپ اس پر شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ میرے بچوں، شکر کرو اللہ کا۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اللہ نے یہ آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جس کا آپ اس دنیا میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جب مریں گے تبھی اندازہ ہوگا کہ واقعی کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اگر شکر کرو گے اللہ اس ماحول میں رکھیں گے، اللہ اور اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا تو محروم ہو جاتے ہیں۔ 2 حدیثیں آخر میں آپ سن لیجئے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، الفاظ ہیں العلم وسیلۃ لکل فضیلہ۔ علم، اور جہاں علم آیا ہے یاد رکھو، جہاں علم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد علوم شرعیہ ہی ہیں، علوم شرعیہ ہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی علم ہے مطلق، تو یہ بھی تو علم ہے نا، ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئری بھی علم ہے، وکالت بھی علم ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، اسکل ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم کا ترجمہ جو انگریزی میں کیا جاتا ہے نالج، غلط ترجمہ ہے، معلومات ہیں وہ۔ علم کا ترجمہ ہم کو پوچھنا پڑے گا تو دنیا کے سب سے بڑے عالم سے ہم پوچھیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہیں فرمایا العلم نور، العلم نالج نہیں فرمایا، العلم نور۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ اور قرآن کو کیا کہا؟ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے آپ کو نور اور کتاب دونوں دیا ہے۔ نور کیا ہے؟ وہ علم ہے، کتاب کا علم، کتاب کا آپ کو علم دیا ہے۔ تو یہ نور ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہ علم ہے۔ تو فرما العلم وسیلۃ لکل فضیلہ، علم ہر بڑائی، ہر بزرگی اور ہر اعلیٰ مرتبتی کا ذریعہ ہے۔ علم سے ہی جو ہے سارے مقام اور مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا مسترذل اللہ عبدا الا حرمہ اللہ العلم، کہ اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ غور سے سنو چھوٹے اور بڑے، اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں الا حرمہ اللہ العلم، اللہ اسے علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ بھاگ جا رہا مدرسے سے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ سوچنا چاہیے اس طالب علم کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی کہ کیا غلطی ہو گئی، کہاں مسٹیک ہو گئی، کیا ہو گیا کہ اللہ نے ہم کو علم سے محروم کر دیا۔ محروم ہو رہے ہیں علم سے، تو علم سے محروم ہو رہے کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ذلت کا فیصلہ کر دیا۔ اور مدرسے میں آ رہے اور شریک ہو رہے اور مدرسے میں پڑھنا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ کیا جانے کا ہے؟ تو اللہ عزت دینا چاہتا ہے، اللہ نے آپ کے عزت کے فیصلے کیے ہیں، تب آپ کو اس علم سے جوڑا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس بات کی آپ قدر کرو، اپنے اندر اپنی نیتوں کو درست اور صاف کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سارے تقریباً محدثین نے اس کو سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پہ موقوف ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت اس علم سے حاصل کرنے کی آپ کی یہ ہے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کر رہے ہیں، تو بات وہاں تک محدود رہ جائے گی۔ لیکن آپ کی نیت ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ آپ سے سب کچھ کروا دے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی چیز قرآن مجید آ گئی ہے۔
تو ڈسٹربنس سے کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے سر، ذرا ادھر متوجہ رہو۔ یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے بٹن دبائے چل رہا، آپ لوگ سنو تو بھی نہ کو سنو تو، آپ کی توجہ سے شرح صدر ہوتا ہے اور اللہ جو ہے اچھی باتیں نکالتے ہیں۔ اس لیے آپ خیال رکھیں کہ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ رونق افروز رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے، بات سن لیجئے، چند منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو اچھی کریں۔ یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے بہت اونچے کام کے لیے، تو خدا کے لیے جب اللہ نے انتخاب کیا ہے تو اس کو آپ صحیح ثابت کریں، استقامت کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس قرآنی علوم کو اور قرآن کے پڑھنے کو آپ جاری رکھیں اور توجہ کے ساتھ لگے ہوئے رہیں کہ اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ اس کا بہت بڑا اجر بھی ہم کو دے گا، دنیا میں بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بھئی دنیا میں اللہ جو ہے کسی جانور کو اور پرندے اور درندے کو بھوکا نہیں رکھتا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ کیسے بھوکا رکھے گا؟ جب اللہ نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی چوپایا اور جانور بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، تو ہمارے رزق کا ذمہ دار اللہ کیوں نہیں؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسب ضرورت ہے کہ آدمی حسب ضرورت اس کو حاصل کر لے، لیکن اصل کام یہ ہے جس سے اللہ نے آپ کو جوڑا ہے، وہ کام ہے قرآن مجید کی خدمت۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا بغیر سوچے سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھنا جس کا ثواب ہے۔ فرمایا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اس میں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے جو ہم کو معلوم ہو، اللہ کو معلوم اس کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے مفسرین نے بھی یہ لکھا اللہ اعلم بمرادہ، اصل تو اللہ کو معلوم اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ الفاظ خصدن استعمال کیے گئے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کلام کو بغیر معنی اور مطلب کے بھی پڑھ لے تو ثواب ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے جب اس کا مطلب سمجھے گا، اس کے معنی سمجھے گا، اس کا مفہوم سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو کتنے بڑے درجات اور مقام اس کو حاصل ہوگا۔ یہ ہے قرآن مجید جس کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ تو مسلسل اس کام میں اپنے آپ کو لگا رکھو، پوری زندگی لگا رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں نقل کیے گئے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہی حال آپ کا ہے، ہم ملت ابراہیمی ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا، ان کو یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بس اس بات کو مانتے ہوئے پوری زندگی گزارنا ہے، موت تک تم اس بات پر قائم رہنا، موت تک رہنا ہے اس بات کو مانتے ہوئے کہ اللہ نے دین کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس دین کی خدمت میں بہت کم تعداد میں ہیں ہم لوگ، بہت کم تعداد میں ہیں۔ اب یہ تھوڑے سے بھی اگر نہیں کام کریں گے تو پھر اس دین کا پوچھنے والا کون رہے گا؟ جیسے ابھی مولانا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ دہریت، الحاد، بے دینی اتنی ہو جائے گی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب بتا رہے تھے۔ آج بھی ہم کو یہ صورتحال کا سامنا نقد ہے۔ آج کوئی اچھا عالم مدرسے کے لیے مل جائے مشکل ہے، آج کوئی اچھا حافظ جید مل جائے مشکل ہے، مسجد کے لیے اچھا امام ملنا مشکل ہے، اچھا مؤذن ملنا مشکل ہے، اچھا دین کا مقرر اور خطیب ملنا مشکل ہے، دین کا داعی ملنا مشکل ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے۔ اب ایسے میں بھی اگر یہ اپنی فکر کر کے نہیں چلائیں گے تو اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت تو ہوگی دین کی، یا تو اللہ ان کو ختم کر کے نئی قوموں کو پیدا کر دے، یا پھر اللہ دنیا کو ہی ختم کر دے، دو میں سے ایک ہی کام ہے۔ کیونکہ جب تک قیامت تک یہ دین قائم رہنا ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ فی زمانہ اللہ نے دینی مدارس کو رکھا ہے۔ دینی مدارس کا قیام بھی اسی مقصد سے ہوا، اور الحمدللہ ہمارے اکابر نے
جس مقصد سے اس کو قائم کیا اس مقصد کو عملی طور پر پورا بھی کر کے بتایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے مقصد کو لے کے چلیں، دین کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنے تن من دھن کو لگائیں، اپنی جان کو لگائیں۔ آج آپ معصوم بچے، چھوٹے بچے ہیں، یہ نہیں سمجھنا ہم سے کیا ہوگا، لیکن آپ ہی سے ہوگا جو آگے ہوگا۔ کرنے والے کر کے چلے گئے، اپنا کام انہوں نے کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مجاہدے کریں، آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں اور خوب محنت مشقت سے قابل بنیں۔ نکمے، ادھورے، ناکارہ اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں۔ ہر چیز میں قابلیت چاہیے، ہر چیز میں کوالٹی چاہیے۔ پہلے زمانے میں بات تھی، محاورہ تھا کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب، کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے خراب، مگر آج وہ نہیں ہے۔ آج کھیل کود کے بھی لوگوں کے نام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ معیاری کھیل کھیل رہا، کوالٹی کا کھیل کھیل رہا اور خوب کما رہا، دنیا میں دولت بھی کما رہا، نام بھی کما رہا۔ تو لوگ کھیل کے بھی کما رہے ہیں، لوگ ناچ کے بھی کما رہے ہیں، لوگ گانے گا کے بھی کما رہے ہیں، لیکن کوالٹی، معیار چاہیے۔ چوری میں بھی معیار چاہیے، معیاری چوری کر رہے ہیں تو ان کا بھی نام ہے، کامیاب ہے۔ تو نکموں کی کسی میدان میں جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا دین خود پرفیکٹ ہے، ہمارا دین خود معیاری ہے، ہمارا دین خود کوالٹی والا ہے۔ اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی پسند نہیں۔ اللہ کوالٹی چاہتے ہیں۔ تو کوالٹی والے دین میں جو خدمت کریں گے ان کے اندر بھی کوالٹی ہو۔ تو آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو جید حافظ بننا ہے، صحیح حافظ بننا ہے، مجود بننا ہے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور اپنی نیتوں کو صاف کر کے۔ اور ایک یاد رکھو بات، دوران تعلیم خصوصاً آپ کو بہت زیادہ تقوی اختیار کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے کلام کو سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں، جہاں بچے بڑی شکایت کرتے یاد نہیں ہو رہا، آموختہ یاد نہیں ہو رہا، یاد کر رہے سے بھول جا رہے ہیں، تو اس کے لیے نسخہ بتایا گیا بچوں کو کہ دیکھو، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ عصیان یعنی معصیت، نافرمانی، نافرمانی بھی اس کو وہ والی نافرمانی جو جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں ہو جائے، اس کو کہتے معصیت۔ تو غلط فہمی میں ہو جائے، مقصود نہیں تھی وہ لیکن کوئی دوسری نیت سے ہو گئی، تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے آپ کو۔ یعنی کبیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور قدم قدم پہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کے طریقوں پہ عمل کرنا، اللہ سے رجوع ہونا، ہر وقت اللہ سے رجوع ہونا، اللہ سے دعا کرنا۔ اس کام میں لگیں گے تو پھر آپ کے سینوں کو اللہ کھول دیں گے اور آپ اعلیٰ درجے کے حافظ بنیں گے، ایسے حافظ جن پر زمین فخر کرے گی، آسمان فخر کرے گا۔ ابھی ایک بڑے جید حافظ گجرات کے، ان کا انتقال ہوا، مولانا عبد الرحمن صاحب، تو ان کے ایک شاگرد اور مفتی احمد خان پوری صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے لکھا اپنا واقعہ کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا حضرت کا انتقال ہوا، اس سے پہلے مجھے خواب دیکھا کہ ہمارے حافظ جی، ہمارے استاد حافظ عبد الرحمن صاحب، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول ان کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں تمہارے استاد تو ہمارے پاس آ گئے ہیں، اللہ کے رسول کی معیت حاصل ہے، کیونکہ یہ قرآن اور صاحب قرآن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پڑھنے والے ظاہر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ ہی ہیں، انہی کے ساتھ حشر ہوگا، جو جس کام کو کرے گا اللہ نے فرمایا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم صاحب قرآن والا کام کریں گے۔ اللہ کے رسول کے فرائض منصبی میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت اور لوگوں کا تزکیہ اور لوگوں کو جو ہے اللہ کا علم دینا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول والا کام کر رہے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی معیت حاصل ہوگی۔
لیکن عزیز طلبہ یہ چیزیں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، لاپرواہی سے حاصل نہیں ہوتی، بے توجہی سے حاصل نہیں ہوتی، تھوڑی محنت کرنا پڑے گا۔ یہ انحطاط کا زمانہ ہے، اس وقت اللہ تھوڑی تھوڑی محنتوں پہ بھی زیادہ دے رہے ہیں، تھوڑی محنتوں پہ، تھوڑی کوششوں پہ بھی اللہ بہت نواز رہے ہیں، کیونکہ کم لوگ ہیں یہ کام کرنے والے۔ بھئی جب کم ہوتے ہیں لوگ تو زیادہ ملتا نا۔ کسی دعوت میں گئے اور وہاں پہ 1000 آدمیوں کی دعوت تھی لیکن 500 آدمی آئے، اب 500 ہی ہوں گے تو کیا ہوگا، خوب خوب کھلائیں گے ان لوگوں کو۔ تو ایسے یہ زمانے میں تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کو حاصل کریں گے، اللہ دل بھر کے دیں گے۔ لو بھئی یہ تھوڑے ہی بندے ہیں میرے جو یہ کام کرتے ہیں، اور تھوڑے بندوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اعرابی جو ہے طواف کر رہا اور دعا کر رہا، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر سن رہے ہیں، یہ کیا بول رہا، اللہ تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا لے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زمانے میں تو ہم فزیکلی طور پر ہی تھوڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ ہم کو تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ خاص ہوتے ہیں اللہ کے، جو مقربین ہیں وہ بھی تھوڑے ہی ہیں، تو تھوڑے بندوں میں اللہ نے شامل کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری آپ سے درخواست ہے، توجہ کے ساتھ آپ اپنے علوم کو حاصل کریں، اور یہ توجہ آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ کو اپنا اندازہ ہوگا کہ میں ہوں کیا اور میں کر کیا رہا۔ اپنے ذہن سے وہ نکال دیجئے بالکل کہ ہم معمولی ہیں یا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ بھی کچھ بھی نہیں ہیں، اس کو نکال دیجئے۔ یہ سمجھیے ہم سب کچھ ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب کر کے اللہ نے ہم کو کسی اسکول میں بھیجنے کی بجائے مدرسے میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کا کلام پڑھ سکیں۔ دن رات ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام کا مطلب اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور ذات اور صفات کا انفکاک ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ بہت ہی اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، تو میں اس کی فکر کروں دن رات کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات آپ حضرات کے خدمت میں طلباء سے میری گزارش تھی، بحیثیت میں بھی طالب علم بھی ہوں، اور اللہ نے جو ہے یہ بچوں کو پڑھانے کا موقع دیا تو بچوں سے بات کرتا ہوں، یہ بڑے لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں، تو آپ سے ہی میری گزارشیں تھیں، تو مجھے توقع ہے کہ کوئی بات بچوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس پر عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اور جتنے طلباء یہاں پر پڑھنے آئے ہیں اللہ ان سب طلباء کو قبول فرمائے، اور پڑھانے والوں میں بھی اللہ اخلاص پیدا فرمائے، للہیت پیدا فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بری نظر سے اور حاسدین کے حسد سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے، اور معاندین کے عناد سے اللہ مدرسے کی بھی، اس کے اساتذہ کی بھی، اس کے منتظمین کی بھی، اور پڑھنے والے طلباء کی بھی حفاظت فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں ملتا تھا، مدرسوں میں بھی نہیں مل رہا، مسجدوں میں بھی نہیں مل رہا، کہاں ملیں گا آخر؟ افسوس ہوتا میرے کو، نام مسلمان ہے، کام پورے غیروں کے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آج ہمارے کو اپنے گھروں میں وہ چیزوں کو زندہ کرنا ہے جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج کل اللہ سے غافل، اللہ کے رسول کے احکامات سے غافل ہے، پھر بھی نام کے مسلمان ہیں۔ بڑے بات کرتے، بڑے بڑے بولیں گے، مگر کام کے کچھ نہیں ہے۔ آج دور حاضر آپ کو للکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج تم مسلمان بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے کو یہ سوال کیا جائے کہ تم کس شہر کے ہیں۔ آپ کو معلوم، اب ہمارے پاس جو چیزیں حکومتیں رائج کرنے والی ہے، اس میں یہ مدرسے ان کے آنکھوں میں کھٹک بنے ہوئے ہیں، اور وہ مدرسوں پر پہلی ان کی نظر ہے کہ مدرسوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے،
اور مسلمان جو آج پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم، وہ قرآن پاک جو اگرچہ کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم قرآن کے معنی نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کو ان کی یہ آواز بھی ہماری کڑوی معلوم ہو رہی ہے، یہ آوازوں سے بھی ان کو بخار آ رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں ہم کو حرکت نہیں ہو رہی ہے مگر ان کو حرکت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہے تو ہمارے کو اتنی بے چینی نہیں ہو رہی ہے جتنی وہ لوگوں کو ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہمارے خداؤں کو رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یعنی کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ ارے ہے ہی اللہ بڑا میاں، وہ جتنے تمہارے ہیں کتنے بھی لاکھ ہوں گے وہ سب تم بنائے سو ہے، اور تم سب کو بنانے والا تو پروردگار ہے۔ ہم اس سے کا انکار کر سکتے؟ ہم لوگوں کا احساس ختم ہو گیا۔ آج میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہ بچے حافظ قرآن بنے، آپ کے بچے ناظر قرآن تو بن لیجیے، قرآن پڑھنا تو سیکھ لینا، قرآن میں پاک کے کچھ دعائیں تو یاد کر لینا۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے آج مدرسے کے بچے تو دعائیں پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے گھر کے بچے دعا بھی اردو میں نہیں، عربی میں نہیں کر سکتے۔ دعائیں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ اردو میں دعا کرو بولے تو بھی اماں مرو بابا مرو بول رہے ہو۔ آج بچوں کو اپنے تربیت کیجئے، دعا سکھائیے اردو میں صحیح مگر سمجھائیے بیٹے اپنے رزق کو اللہ سے طلب کرو، اپنی عمر میں برکت اللہ سے طلب کرو، اپنے گھر میں سب کی صحت اللہ سے طلب کرو۔ ڈاکٹر صحت دینے والا نہیں ہے، عالم یعنی حکیم کوئی آپ کو صحت دینے والا نہیں ہے، علم دینے والے تو اساتذہ ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول سے ہمارا وابستگی ہے، اس واسطے سے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کے کلام اللہ کے رسول سے ہم تک آیا ہے، لہٰذا ہمارے سب سے محبت کرنے والے اور سب سے محبوب اگر کوئی ہے تو ہمارے میرے آقا اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم عرش پہ گئے امت کو نہیں بھولے، ہر مقام پہ میری امت میری امت میری امت، میرے رسول کی امت ہے نا۔ آپ کتنے بار درود پاک پڑھتے بولے؟ ہے ہم لوگ درود پڑھنے میں نہیں، قرآن پڑھنے میں ہے نہیں، پھر کیا کرنے میں ہے؟ موبائل دیکھنے میں۔ ابھی ہمارے مولانا تقریر میں بولے موبائل کا بھی کنیکشن سیدھا اوپر ملوا لو بول کے، وہاں سے اگر ایک کلام آیا تو انہیں چتے پڑے ہوئے رہیں گے۔ پھر ابھی خوابہ پڑھ رہی تو چتے پڑ جانے۔ مولانا خواب میں انہوں آ کے میرے کو ایسا بول کے گئے، اور آپ کے ایریوں میں تو عاملوں کا بھرمار ہو گئی، گلی گلی عامل بن گئے آج کل، اور ہم لوگ عاملوں کے پاس جا کے بیچاروں کو اچھا مضبوط بھی کر رہے ہیں مرغیاں ورغیاں کھلا کے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دور حاضر میں آپ کو اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے۔ پہلے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یاد رکھو اپنے پورے پیغمبروں پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جو باتیں کہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے صاحبزادے میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، اور تو مانتا کس کو رے بابا؟ تیرے کو کون مانتے؟ کٹایا بال انگریزوں کے جیسے، بات کرا شاہ رخ کے جیسی، اور خبر میں جائیں گا کسی اور کے جیسا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، ہم کو اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دین کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف کلمہ ہی نہیں، کلمے کے پورے بنیادی ارکان بھی جاننا پڑے گا، بنیادی چیزوں کو بھی جاننا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے میری ایک خواہش ہے کہ بچے کو جہاں پڑھاتے پڑھائیے، جو لینگویج پڑھاتے پڑھائیے، ایم اے بنائیے، انجینئر بنائیے، ایم ڈی بنائیے، سب کچھ بنائیے، مگر پہلے مسلمان بنائیے۔ اور مسلمان اگر آپ کا بچہ بن گیا تو پھر آپ کا بچہ کہیں بھی جائیے انشاءاللہ آپ کا نام روشن کرنے والا رہے گا، اور اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کرنے والا رہے گا۔ حسب الحکم ہمارے محترم ہمارے مولانا کے میں بیٹھ گیا، اب اگرچہ کہ مولانا کی دعا کے بعد کچھ بولنا ذرا صحیح نہیں رہتا، اور ہمارے بزرگ ہے وہ، اللہ مولانا کی صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے عمر میں برکت دیو نہیں بولنا، برکت کے صحت کے ساتھ برکت دیو بولنا۔
ورنہ عمر بڑھو تو ایسی عمر بڑھتی بچھونے پہ پڑے ہوئے کہتے کئی کی عمر ہے وہ عمر اللہ میاں صحت کے ساتھ دیا تو پھر چلتے پھرتے قوم کی خدمت کرتے کرتے چلے آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے ہم یہی مانگتے کچھ رہے یا نہ رہے بس اللہ کے کام میں نکلے ہوئے رہے اور موت آ جائے. بچھونے پہ موت سے کوئی خوش نہیں ہے. اللہ کے کاموں میں اللہ کے ذکر کے وقت کلمے کی بنیاد پہ موت آنا. اس واسطے شاعر نے کہا تھا کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے امیر آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. ایمان کی سلامتی کی ہر نماز میں دعا کیجیے. قرآن پاک اپنے گھروں میں پرسوں ایک بچہ ملا تھا مجھے میرا خیال میں 13-14 سال کا بچہ ہے. تو مجھ سے ایسی میں گفتگو کر رہا تھا اس سے تو اس نے کہا کہ مولانا میں حفظ کر کے تقریباً 1-1.5 سال ہو گیا. میں نے کہا ماشاءاللہ میں یہاں حفاظ بیٹھے ہوئے تو میں ان کو ترغیب دینے بول رہا ہوں. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں آج روزانہ 1 پارہ گھر سے پڑھے بغیر باہر نہیں نکلتا. آج ہے ہم لوگ کتنے لوگ ہیں بولو ہاتھ اٹھا کے کتنے پارے پڑھ کے نکلے آج. مولانا کہیں کو بے عزتی کر رہے ہیں آپ رہندو نا ہماری عزت جتتی ہوتی. حافظہ بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. مگر بچہ بولا تو مجھے حیرت ہوئی. کہا میلا بیٹے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ کے کلام ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر سے نکلوں تو اللہ کے کلام کو پڑھ کے نکلوں گھر سے. تم اللہ زبانی پڑھتے قرآن رکھ کے پڑھتے. بولے مولانا حافظہ تو ہے میں قرآن میں پاک سامنے رکھتا ہوں تاکہ دیکھنے کا بھی ثواب حاصل کروں. سبحان اللہ. کم عمر ہے مگر نظر کا ہے. دیکھو ایک ہے عبادت پڑھنا بھی عبادت ہے اس کو الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس بچے نے کہا کہ میں ایک عبادت کروں تو دوسری عبادت سے محروم کیوں رہوں. اس لیے قرآن پاک سامنے رکھتا ہوں قرآن میں دیکھتا ہوں اور قرآن پاک کو پڑھتا ہوں. اور بتایا کہ میں 20 سے 22 منٹ میں پورا 1 پارہ پڑھ لیتا ہوں. میں بولا ماشاءاللہ. آج بہت سے لوگوں سے ایسے ملاقات ہوئی میرے کو پہلے نہیں ہوتی تھی. آج کل ماشاءاللہ حافظ قرآن نہیں ہے پھر بھی وہ 25 منٹ میں 30 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لے رہے. اور 20 منٹ میں تو بہت سے لوگوں سے سنا میں مولانا 15-20 منٹ میں قرآن پاک کا 1 پارہ ہو جا رہا. تو آپ اور ہم بھی اگر محنت کریں اور قرآن پاک سے دلچسپی کریں تو انشاءاللہ یا تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو سننا شروع کرو. جب سننا شروع کریں گے دیکھ دیکھ کے سنو ایک دن دیکھتے دیکھتے پڑھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اور آخری وقت ہو سکتا آپ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے جائیں. نہیں مانو اچھی موت آ جائے کہ ایسے اللہ سے دعا کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ مولا اپنی رضا کی زندگی دے اپنی خوشنودی کی زندگی دے جو بھی عمر دے اپنی اطاعت کے ساتھ جینے والی عمر دے اپنی فرما برداری کے ساتھ جینے والی عمر دے. میں ہمارے افضل علوم کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ ہر سالانہ جلسے میں مجھے یاد کرتے ہیں. اور ہمارے آج ماشاءاللہ مولانا تنظیم عالم صاحب بھی پیچھے تشریف فرما ہے اور پھر ہمارے معراج الدین ابرار صاحب ہیں ماشاءاللہ. ان کو کیا بول سکتے ہیں وہ بولنے لگتے ہیں تو پھر گھڑی ان کو اپنے کو بتانا پڑتا ہے. تو میں تو بولتا ہوں انہوں تقریر کر رہے تو گھنٹے کی گھڑی سامنے بندو بولتا ہوں ٹن بولا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے گی. حضرت بہت ماشاءاللہ جم کے بات کہتے ہیں. اللہ ان کے بولنے سے ہمارے دلوں میں جو کچھ کمیاں ہیں اللہ اس سے دور فرما دے. دعا کرتے رہو. یہ بزرگوں کا یہ لوگوں کی تقاریر ہمارے لیے آج کی اس رہبری کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے مولانا یہ حضرت کے ہمارے سرپرستوں میں ہیں اور حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. یہ جہاں بھی آتے ہیں اور مولانا کی دعا کے بعد ایسی جامع دعا رہتی ہے ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد پھر کچھ کہنا میرا دل نے کہہ رہا تھا لیکن مولانا نے کہا کہ یہ قرآن پاک کے یہ اختتام کی دعا تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے حاضری دے دیا. بس اتنی بات کہہ دیتا ہوں میرے بھائی. موجودہ حالات بڑے آنے والے امتحان میں ہے. بڑے ہمارے ساتھ امتحان لیے جائیں گے مگر وہی کامیاب رہے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پر جو مضبوط رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ورنہ پھر ہمارا شریعہ بھی بگڑ جائے گا. اگر ہمارے بچے آج دیکھتے نہیں ہمارے بچوں کو کہیں اگر کوئی حملہ کر رہا ہے
کوئی مارنے کے واسطے کہہ رہا ہے کہ پڑھیے ورنہ تیرے کو مار دیتے تو پڑھ دینے، وہ بول دے رہے ہیں جو انہوں بولتے، مر جانا پسند کرو مگر وہ بولنا پسند نہ کرو، کیونکہ موت اگر خدا نہ خواستہ وہ بولے کے بعد وہ آپ کو ہلاک کر دے تو آپ مسلمان باقی نہیں جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے ویسی صحبت میں نہ بیٹھے، اور اگر جانا بھی ہوا تو موت پسند کریے مگر یہ الفاظ کو دہرانا پسند مت کیجئے جو ہم کو اللہ سے اور دین سے غافل کر دے، اور اللہ کے دنیا سے جائے تو کلمے کے بجائے ہمارے سے ساتھ ایسے کوئی الفاظ نکل جائے جو ہمارے لیے ہماری آفت کا ہمارے باعث بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک بار تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اس جلسے کو جس انداز سے انہوں نے کہا ہے، ماشاءاللہ مولانا بھی آج امتحان بھی لے لیے، پورے ماشاءاللہ حفاظ کرام نے اپنے اپنے انداز میں جو بھی ان کو اس وقت سمجھ میں آیا انہوں نے پڑھ دیا، اور یہ بہت کمال کی بات یہ ہے، اگر آپ کو ٹھہرا کے سورہ فاتحہ پڑھاؤ بولے تو پڑھاتے، قل واللہ بولو بولے تو 4 وقت خل کو 4 وقت دہرائیں گے اپنے، خلج ہے خلج بنو مولانا ایسا، مگر قربان جائیے یہ معصوم بچوں کے اللہ نے ان کے سینوں کو کھولا ہے، اللہ ان کے اور سینوں کو کھول دے، اور یہیں تک یہاں نہ رکے بلکہ اور آگے بڑھے، اور انہوں عالم فاضل بن کے مدرسوں سے نکلے، اور ہمارے شعور ہمارے لوگوں میں اللہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، مرنے کے بعد خلد کا مہمان ہو گیا۔ الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا
قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سے اپنے اس محفل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں اے اللہ ان کے سینوں کو مزید کھول دیجئے اور ان کو ایسا مکمل حافظ بنائیے اور ایسا ان کے حفظ میں برکت دیجئے کہ روز قیامت تک ان کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے۔ اے اللہ جو بھی علماء کرام جو بھی یہاں تشریف فرمائے سب کی عمروں میں، تمام سامعین کی عمروں میں، بچوں کی عمروں میں، سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام مسائل کے معاملے میں مسائل جو چل رہے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اس کا معاملہ آسان فرما دیجئے۔
اے اللہ جو بھی شر اور شرارتیں ہمارے لیے کی جا رہی ہے اے اللہ اس میں خیر کا پہلو ہمارے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان معصوم بچوں نے جس انداز سے قرآن سنایا ہے اے اللہ ان قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ہے اللہ ان کے شادیوں کے لیے قیامت عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی کے لائق بچیاں بیٹھی ہوئی ہے لیکن ان کے حالات اس قدر خراب ہے کہ وہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جہاں شادیاں ہو گئی ان میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ رشتوں میں، خاندانوں میں محبتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آئندہ آنے والے دنوں میں شب برات آ رہی ہے اے اللہ اس رات کو آپ جینے اور مرنے کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرے اے اللہ ہمارے کو کلمے پہ چلنے والا رکھ مولا، تیرے حبیب کے اوپر اپنے کو فدا کرنے والا بنا کر رکھ مولا۔ اے اللہ اس رات کو جو بھی ہمارے لیے فیصلہ ہو اے اللہ مسلمانوں کو اس میں سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تیرے گھر کو آنے والے ہیں، جو بھی دینی کاموں میں آگے ترقی ہونے والی ہے اللہ اس کو رستوں کو کھول دیجئے مولا۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جانے انجانے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اے اللہ اس سے معاف فرما دیجئے، وہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، وہ لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر مدرسے کی اپنے فضل سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ان بچوں کو جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اتنا بہترین روزگار دے کہ لوگ دیکھ کر ان کو اف کرنے لگے مولانا، اے مولا ان کو دیکھ کر رشک کرنے لگے مولا، ایسا ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی اپنے حالات ان کے ہے اپنے طور پہ مانگ لیجئے۔ اللہ کچھ دینا ہے تو اپنے فضل سے اس محفل کی برکت سے عطا فرما دے گا، خاموشی سے مانگ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسامیہ منزل پنجہ شام میں دارالقضا چلتا ہے، وہاں شرعی عدالت چلتی ہے اور وہاں میاں بیوی کے جھگڑے اور ایسے آپسی اختلافات کو بیٹھ کے سلجھایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی اپنے محلوں میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو پولیس اسٹیشنوں کو مت بھیجیے، کیونکہ آج کل ہمارے پولیس اسٹیشن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں اور قانونی کارروائی کے ایسے ہو رہے ہیں کہ جس میں مداخلت ہو رہی ہے۔ لہٰذا دارالقضا پنجہ شام میں روانہ فرمائیے۔ میرے گھر پہ رہتی ہے دارالقضا، میرے گھر کا پتہ آسان ہے، وہ اپنے چار مینار کے پاس پنجہ شاہ کے پاس عاقل صاحب کا مکان کہیے، میرے ابا جان کے نام سے آج بھی ماشاءاللہ ہمارے وہاں ادارے چلتے ہیں، اس میں ضرور اپنے معاملات کو وہاں بھیجیے اور پولیس اسٹیشنوں میں جا کر خدا را اپنے اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 18 فروری 2024 بروز اتوار مدرسہ اسلامیہ افضل العلوم میں تکمیل حفظ قرآن کے جلسے کا انعقاد ہوا، جس میں 6 خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی، ہمت افزائی اور عزت افزائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو قبول فرمائیں اور جاری و ساری فرمائیں۔ الحمدللہ اس مبارک جلسے میں
حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب امیر امارت ملت اسلامیہ کی تشریف آوری ہوئی. اسی طریقے سے حضرت مفتی سید صادق محی الدین فہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے. ان کے ذریعے سے ہی تکمیل حفظ ہوا. اور اسی طریقے سے مفتی معراج الدین صاحب ابرار نائب صدر جمعیت علماء حیدرآباد بھی تشریف لائے. حضرت مولانا مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم سبیل اسلام بھی تشریف لائے. ان حضرات نے الحمدللہ اپنی تشریف آوری سے مدرسے کی اساتذہ کی ہم سب کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے آنے کو مدرسے کے لیے قبول فرمائے اور ان حضرات کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس نیک عمل میں آخری سانس تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جو ہے کافی لوگوں نے جلسے میں شرکت کی ہے. ہم اپنے تمام مہمانوں کا خصوصاً جو دور دراز سے آنے والے جیسا کہ سید شجی صاحب ہیں, جناب مجیب رؤوف صاحب ہیں, الحمدللہ تمام ان مہمانوں کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان حضرات نے یہاں تشریف لا کر طلباء کی ہمت افزائی فرمائی اور ہماری بھی ہمت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی تعاون کو بھی قبول فرمائیں اور ان کے آنے کو بھی قبول فرمائیں. مدرسے میں الحمدللہ جو ہے اس سال 6 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. جملہ جو ہے 80 بچے اب اس وقت ہاسٹل میں رہنے والے ہیں اور جو غیر اقامتی بچے بھی ہیں تقریباً 22 کے قریب, تو جملہ 100 سے اوپر بچے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد سے جو ہے لیڈیز کا بھی جو ہے مدرسہ شروع ہو جائے گا, ہاسٹل کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہ بھی رہے گا. خواتین کی تعلیم کے لیے الحمدللہ ہم فکر مند ہیں کیونکہ بغیر خواتین کی تعلیم کے صالح معاشرے کی تشکیل مشکل ہے. معاشرہ جب ہی بنتا ہے جب گھر میں ماحول بنتا ہے. اگر گھر میں ماں پڑھی لکھی ہے تو انشاءاللہ اولاد پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے کیونکہ ماں ہی پہلی گود ہوتی ہے بچے کے لیے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم بہت زوردار طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ لڑکیوں کے جو مدرسہ ہے ہمارا یہ بہت جلد شروع ہو جائے انشاءاللہ. تو رمضان کے بعد ہم لڑکیوں کے مدرسے کو باضابطہ طور پر انشاءاللہ شروع کریں گے. آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی کامیاب فرمائیں اور اس کوشش کو کامیاب فرمائیں.